الکریم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، جس کو اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں مرتبہ احسان ہے، اس مالک نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو حلال اور پاکیزہ چیزوں کی تعلیم ہمیں دیتا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر ایسی قوم دیکھی ہے جی، ابھی بھی موجود ہے، کہ صرف 4 ٹانگوں والی میز ان سے محفوظ ہے، باقی ہر چیز وہ کھا گئے۔ انال ساڑے ملک ہے، ہر چیز کاکروچ کھا گئے، چوہے کھا گئے، مینڈک کھا گئے، ہر بلا کتے بلیاں کیا ہر چیز کھا گئے۔ میں کتنا شکر ادا کروں اس مالک کا کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نے ہمیں کوئی پلیت چیز نہیں کھانے دی، کوئی گندی چیز، کوئی مکروہ چیز، کوئی غلاظت والی چیز۔ اللہ کے حبیب نے ہمیں، اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر احسان کرتے ہوئے اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے۔ کروڑ ہاں مرتبہ جی احسان ہے۔ اب یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس آیت میں 7واں وصف ہے، کل 6واں وصف تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، آج 7واں وصف ہے۔ یہ آیہ مبارکہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے، اگلی قوموں نے، اگلی امتوں نے جو چیزیں اپنے نفس یعنی اپنی خواہش کے مطابق حرام قرار دے دی تھیں، میرے سونے نبی نے آ کے ان کو حلال فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر جانوروں کی چربی اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام دے دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے یہ چیزیں جو ان کے اندر حرام تھیں، انہوں نے اس کو حلال قرار دیا، اور جو چیز جائز اور پاکیزہ تھی اللہ کے حبیب نے اس کو حلال قرار دیا۔ اللہ نے ان کے لیے یہ چیزیں حرام کی تھیں، انہوں نے حلال کر لی، اللہ نے ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے لیے کچھ اس میں سے حلال فرما دی اور باقی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ مثلا جو ہم پر حرام ہوا، خون، بہتا ہوا خون آپ نہیں پی سکتے، مردار آپ نہیں کھا سکتے، کارخانہ قدرت کے اندر گدھ، شاید آپ جانتے ہیں گدھ ایک قدرتی طور پر اللہ نے وہ کوڑا جمع کرنے والا، اس کی صفائی کرنے والا پیدا فرمایا۔ ہر ایک کام کے لیے میرے مالک نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ مردار، خون، یہ چیزیں اللہ کے حبیب نے ہم پہ حرام کیں، شراب ہم پر حرام کر دی گئی۔ میرے پاس یہ کل ایک مسئلہ آیا ہے، ایک بندہ ہے جی، اس کی عادت ہے شراب پی کے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، شراب پیتا ہے طلاق دے دیتا ہے، پھر جب نشہ اترتا ہے تو کہتا ہے جی نہیں، یہ دیکھو جی مولویوں نے لکھا ہے غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں؟ غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے۔ اور جب وہ میں نے کہا شراب پینے کے بعد کون غصے ہوتا ہے جی؟ شراب پینے کے بعد کون غصے میں آتا ہے؟ یہ تو سبب ہی نہیں ہے جی، شراب غصے کا سبب ہی نہیں ہے، بندہ تو عجیب ہی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایک چیز حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اس کو پی رہا ہے، پہلے تو کام حرام یہ کیا، دوسرا کام تو نے طلاق دی، ہاں جی۔ اگرچہ حلال چیزوں کے اندر ناپسندیدہ ترین اللہ کے ہاں، اس کے حبیب کے ہاں طلاق ہے، ناپسندیدہ ترین، لیکن آپ نے شراب پی کے پھر طلاق دی، فقہا کہتے ہیں اس کے اوپر طلاق
بالکل لاگو کر دی جائے گی۔ حرام چیز کو حلال تو نے کیوں کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے شراب کو حلال کرنے والا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام صراحتاً شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، آپ حرام چیز کو پی رہے ہیں اور پھر دوسرا ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں اگر عام بندہ کوئی اور نشے کی حالت میں ہوتا تو اس کا ہم یہ کہتے کہ نہیں ہوئی اس کی طلاق، لیکن یہ جو بندہ ہے نا جی، یہ جان بوجھ، اچھا پھر ایک آدھی دفعہ ہو تو چلو ٹھیک ہے جی، چڑھ گئی ایک آدھی دفعہ ہو، وہ بندہ 30 سے 40 مرتبہ یہ عمل کر چکا ہے، جب بھی شراب پیتا ہے طلاق دینا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا پھر جب ہوش میں آنے کے بعد خود اس بات کا اقرار کرتا ہے میں نے تو تمہیں نشے کی حالت میں طلاق نہیں دے دی، تو تم آج میرے گھر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ چلو، بجائے اس کے کہ جب اس کو ہوش آئی وہ کہے جی میں نے چبل مار دی ہے، میں نے غلط کام کر دیا، میں نے حرام کام کر دیا، میں جو ہے نا جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے جی، میرا مقصد یہ نہیں تھا، کوئی ایسا ادھر پیش کر، نہیں جی نہیں، تو کہنے لگا جی غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی جان، نشہ اور غصہ یہ دو الگ چیزیں، نشہ اور چیز ہے، غصہ اور چیز ہے، اور نشہ بھی یہ وہ نشہ آپ کر رہے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہمارے اندر جس دن سے یہ منحوس چیزیں آئی ہیں نا، شراب آئی ہے، مردار جانور آئے ہیں، ہاں جی، اس طرح کی حرام چیزیں جو اللہ کے حبیب نے ہم پہ حرام قرار دے دی تھیں، اب دیکھ لیں ہمارے اندر نحوست کتنی آ چکی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال اور حرام کرنے کا منصب عطا فرمایا ہے، ہاں جی۔ بعض جو ہے نا جی وہ زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی صرف حلال اور حرام اللہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ ہی حرام کر سکتا ہے اور اللہ ہی حلال کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ اختیار دینے والا تو اللہ ہے نا جی، وہ جس کو چاہے جتنا جیسے چاہے عطا فرمائے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سنن ابو داود شریف کے اندر 4604 نمبر پر، سنن ترمذی شریف کے اندر 2674 نمبر پر، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث پاک 22 نمبر پر، اور سنن دارمی شریف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر تمام محدثین نے اس کے علاوہ بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک مثل دی گئی ہے، سنو ان قریب ایک شخص اپنے تخت پر سیر ہو کر بیٹھا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ اس کو قرآن لازم رکھو، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس قرآن کو لازم رکھو۔ وہ بندہ کیا کہے گا؟ قرآن کو لازم رکھو جی، اور قرآن دی گل ہونی چاہیے، قرآن دی گل ہونی چاہیے، اس میں جو تم حلال پاؤ اس کو حلال قرار دو، اس میں جو تم حرام پاؤ اس کو حرام قرار دو، اور بے شک جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ ایسا ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ سنو تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے، نہ ہر کیچلیوں سے شکار کرنے والا درندہ، نہ راستے میں پڑی ہوئی چیز ذمہ کی چیز، اور سو اس کے کہ اس کا مالک اس سے مستغنی ہو۔ اب یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے، وہ جس پر چاہیں جو چیز چاہیں حلال قرار دے دیں۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ فرمایا جاؤ قضا دو، روزہ رکھو۔ اچھا جی، روزہ توڑ بیٹھا ہوں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 مہینے کے اکٹھے روزے رکھو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک رکھا نہیں گیا تو 2 مہینے کے اکٹھے رکھوں گا، ایک رکھا نہیں گیا، اب 2 مہینے کے میں کیسے اکٹھے رکھوں؟ فرمایا چلو پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود مسکین ہوں، میں کسی مسکین کو کیا کھلاؤں، میرے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں۔ اب اللہ کا حکم یہی ہے کہ یا تو اس کا کفارہ دے یا پھر روزے رکھ، 60 روزے رکھو، یہ کفارہ دو۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، بیٹھ جا۔ اب جناب کچھ دیر گزری، کھجوریں آ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی وہ بندہ کدھر ہے جس نے روزہ توڑا تھا؟ حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا یہ پکڑ، جا یہ مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دے تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ان دو وادیوں کے درمیان کوئی بھی اس علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا چل یار تو ہی کھا لا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہوتا قبلہ کہ آپ نے کفارہ دینا ہو، وہ کفارہ بھی خود ہی کھا کے آپ کہیں کہ جناب ہو گیا۔ روزے بھی نہیں رکھے، کفارہ بھی نہیں دیا اور جان بھی کھلی ولی ہو گئی، خلاصی ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ ایک صحابی رسول کو حضور نے ریشم پہننے کا اجازت عطا فرمائی، ایک کو سونا پہننے کی اجازت عطا فرمائی۔ سونا مرد پہ حرام ہے، ریشم مرد پہ حرام۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں نے یہ چند دن پہلے یہ حدیثیں عرض کی تھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا 3 بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 3 نہ ہوں 2 ہو جائیں، تو کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت کا اعلان ہے۔ پھر آگے ایک اور روایت آئی، حضور نے فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو سوال کیا یا رسول اللہ اگر ایک بچہ فوت ہو جائے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کرے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ جس کا ایک بچہ بھی فوت نہ ہوا ہو؟ تو فرمایا اس کے لیے میری مصیبت ہی کافی ہے کہ میرا امتی مجھے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے گا، میں اس کی زندگی میں وصال کر گیا ہوں، تو میرے وصال کے صدمے اور یہ مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ ظاہری بات ہے اپنا کوئی اس دنیا سے جائے تکلیف تو ہوتی ہے نا جی، ہاں جی، اپنا کوئی اس دنیا سے جائے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، باپ ہے۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے روحانی باپ ہیں، تو اس سے زیادہ تکلیف کیا ہے کہ ہم باوجود اس کے مسلمان ہونے کے ہم حضور کی زیارت نہیں کر سکتے۔ یعنی سادہ لفظوں میں جس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو، میں محمد الرسول اللہ تو ہوں نا۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو یہ حکم فرما دیتے نہیں بھائی جس کے 3 بچے فوت ہوں گے وہی جنت میں جائے گا، بس۔ حضور نے 2 کے لیے بھی حکم فرما دیا، حضور نے 1 کے لیے بھی حکم فرما دیا، اور جس کا کوئی بھی نہیں اس کے لیے اپنا خود ارشاد فرما دیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اللہ کے گھر کا حج کیا کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ حضور خاموش رہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور جلال میں آگے فرمایا میں جب چپ کر گیا ہوں تو تم بھی چپ کر دو۔ میں اگر کہہ دیتا ہر سال تو پھر کیا تم ہر سال کر سکتے تھے؟ آج آپ اندازہ کر لیں 10 لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے اور VIP چلے جائیں تو کام اوپر چلا جاتا ہے۔ اب یہ لاکھوں روپیہ ہر سال کس بندے کی حیثیت تھی؟ جن کے پاس ہے وہ ساری زندگی عمرہ کرنے بھی نہیں جاتے، حج تو ایک طرف رہا، غریب آدمی کے پاس حیثیت کوئی نہیں۔ تو ہر سال اگر یہ فرض کر دیا جاتا تو جناب آزمائش ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ حلال بھی کر سکتے ہیں اور حرام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب